السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی تختی ہے تختی نمبر 12 مشق سکون جزم، جو عربک میں ہے وہ صحیح ہے، یہاں پر جو ہے وہ انگلش میں غلط پرنٹ ہوا ہے، مشق سکون جزم۔ ٹھیک ہے، تختی کا نام ہے تختی نمبر 12 مشق سکون جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے تختی کا؟ جس حرف پر جزم ہو، یہ جزم ہے، اس کو پہلے والے حرف سے یا پچھلے والے حرف بولیے اسے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر جزم ہے یا ساکن ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو پہلے والے حرف سے، جیسے تا جیم زبر تج، را یا زری تجری، تا قاف زبر تق، یہاں پہ جزم ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تا قاف زبر تق، قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کے پہلے والے حرف پہ جو ورڈ رہے گا اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ یو، غین کے اوپر جزم ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جزم والے حرف کو ساکین کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر جزم آ جاتا ہے اس کو ساکین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزم والے حرف کو ساکین بھی کہتے ہیں، جیسے کہ نون کے اوپر جزم آ گیا تو نون ساکن ہو جائیں گے، یا کے اوپر جزم آ جائیں گے تو یا ساکن ہو جائیں گے، جیسے تختی نمبر 4 میں پڑھے تھے، یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، واو کے اوپر جزم آ گیا تو واو ساکن ہو جائے گا، میم کے اوپر جزم آ جائیں گا تو وہ میم ساکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزم والے حرف کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ اور حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکینہ کون سا حمزہ ساکینہ؟ یہ ہے حمزہ ساکینہ، یہ ہم پڑھے تھے تختی نمبر 2 میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، تو وہاں پر بتایا تھا میں کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش آئیں گا تو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر حمزہ ساکینہ اس کو بولتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر جزم آیا تو حمزہ ساکینہ، یہاں پر بھی حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکینہ۔ تو حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جھٹکا کیسا ہوتا ہے؟ اقرا، جلدی پڑھیں گے، جھٹکے سے پڑھیں گے، یؤتون، اس طرح سے پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، وألقت، أفلا يعلم، إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، يؤتون، جئنا، يأمرون، اس طرح سے پڑھیں گے، اقرأ، یؤتون، یہ حمزہ ساکینہ، جئنا، یأمرون، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہو گئے تختی نمبر 12، اور اس کے جو ہجے ہیں وہ آپ لوگ پریکٹس کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ اگلی تختی میں اس کے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ہجے کر بتائیں گے۔ آپ حضرات اس کی پریکٹس کریں ہجے کر کے پڑھنے کی، کہ ہجے کرنے آ رہا ہے کیا نہیں، کیونکہ تختی نمبر 10 تختی نمبر 11 میں جو ہجے بتائے تھے اس طریقے سے ہی تختی نمبر 12 میں آپ کو ہجے کرنا ہے، کچھ نیا نہیں ہے، صرف یہ حمزہ ساکینہ نیا ہے۔ را حمزہ زبر را پڑھیں گے، ہجے کرتے، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، یا حمزہ پیش یو، تا و پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا، اس طرح سے پڑھیں گے بس ہجے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے تختی نمبر 12 کے اگزامپلس ہے، مشق سکون جزم۔ کیا ہے اس میں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے، بہت آسان تختی ہے، جو قرآن مجید میں بہت سے حروف پر جزم رہتا ہے، ساکن رہتا ہے، تو ہم اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے فرسٹ لائن، فَأَصْبَحْتُمْ، ٹھیک ہے، حمزہ صاد زبر اس، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی جس حرف پر جزم تھا اس کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ والا ڈاٹ دیکھیے،
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، تا زبر تهتدون۔ اور یہاں پر جو تھرڈ والا ڈاٹ ہے، یہاں پر جو مارکنگ ہے وہ اس کی ہے کہ حمزہ ساکنہ تختی نمبر 12 میں ہے نا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں یہاں پر اس کا ایگزامپل ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ یعنی الف کے اوپر جزم رہیں گا تو وہ حمزہ ہو جائیں گا۔ ہم پڑھے تھے تختی نمبر 3 میں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے، تو یہ الف خالی نہیں ہے، اس کے اوپر جزم آ گیا ہے تو حمزہ ہوگا، اور جب حمزہ کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو وہ حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَأْمُرُونَ، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے وَيَأْمُرُونَ، جھٹکا دے کے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مفلحون کے پاس بھی فا کے اوپر جزم ہے تو ہم میم کو فا سے ملا کر پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیے لاسٹ جو ہے، لاسٹ آیت میں اس صفحے کی، اس میں تو بہت سے جگہ پر جزم ہے، لیکن میں تھوڑے سے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ پہلے پارے سے ہی ہے، اما پارے سے، پہلے پارے سے، آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے بہت سی جگہ پر جزم اور تشدید آئے ہیں، تو اس کے بعد کی جو تختی وہ تشدید ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اس طرح کی غلطیوں سے بچیں، خاص طور پر حمزہ ساکنہ۔ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جھٹکا نہیں دیتے، نارملی ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے لاسٹ والی آیت، تلک آیات اللہ نتلوها، تلک تا لام زیر تل، تو پہلے والے ورڈ سے ملا کر پڑھیں۔ لام کے اوپر جزم ہے، اس کو کس سے ملا کر پڑھے؟ پہلے والے حرف جو ہے تا ہے، تو تا کے نیچے زیر، تلک تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو پڑھائے ہیں۔ بہت سی جگہ پر یہاں پر دیکھیے آپ صف پر بہت سی جگہ پر جزم ہے، لیکن میں صرف تھوڑے ہی جزم بتایا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آسانی ہو۔ یہ آسانی ہے، صرف حمزہ ساکنہ پر دھیان رکھے کہ حمزہ ساکنہ پر جب بھی پڑھیں گے تو جھٹکا ہوگا۔ جس طریقے سے نورانی قاعدے میں حمزہ ساکنہ بن کر آیا ہے، یہاں پر قرآن مجید میں نہیں آئے گا۔ ہم کو سمجھنا ہے کہ الف کے اوپر اگر جزم آ گیا تو وہ حمزہ ہو جائیں گا اور وہ حمزہ ساکنہ ہو جائیں گا، اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر پڑھے الی الخیر ویأمرون، تھرڈ ڈاٹ جو ہے ریڈ کلر کا، اس میں ویأمرون الی الخیر ویأمرون، تو خیال رکھے پڑھتے وقت ان غلطیوں سے بچے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔